ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈائلسس سینٹر اب اپنی فل کیپیسٹی میں رن کر رہا ہے. یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے تمام نشستیں پر کر لی ہیں, اور جس طرح کہ آج گوہر صاحب نے بھی دیکھا کہ تمام تر پیشنٹس اپنا ڈائلسس اپنی روٹین کے مطابق کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. اس میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو مریضوں کی ترتیب دی ہوئی ہے, وہ جس طرح کے جس ترتیب سے مریض آتے ہیں ان کے انڈکشن اسی طرح کرائی جائے. اور اس کا کریڈٹ میں گوہر صاحب کو دوں گا, کیونکہ جب سے یہ ادارہ بنا ہے میں نے نہیں سنا کہ کسی نے وہ لائن توڑی ہو یا اس ترتیب میں رد و بدل کیا گیا ہو. انہوں نے خود اپنی ذات کے طور پہ بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے کوئی اس میں رد و بدل ہو. اسی طرح یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ باقی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تسلسل عام طور پہ قائم نہیں رہتا. جب جس کی باری ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے, وہ خود مریض اپنے لائن کے مطابق آ کے اپنا ڈائلسس کرواتا ہے. اس کے لیے نیکسٹ بڑا چیلنج جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اسٹاف کی اور ڈاکٹرز کی تربیت ہے. اس کے لیے مسلسل ہم کام جاری و ساری رکھ رہے ہیں سر, اور امید ہے کہ وہ آگے سے بہتر ہو جائے گا. جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو بہت سارے ادارے اپنے شہر میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے وہ تو بہت ہے, لیکن کوالٹی آف ڈائلسس بہت جگہ کمپرومائزڈ ہے. اس لحاظ سے ہم نے جو یہاں پہ اپنے گولز اور ٹارگیٹس رکھے ہیں وہ بہت منفرد ہیں کہ یہاں پہ جو ڈائلسس لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہو. لیکن اس کے لیے بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ الحمدللہ ہمیں شیخ حجاز ٹرسٹ سے گوہر صاحب کی تعاون سے ہمیں وہ حاصل ہیں. اور یہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ بہت سارے ڈائلسس سینٹر میں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. جب آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے اس کی بیسس پہ آپ مریضوں کا بہتر علاج کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں مشکور ہوں گوہر حجاز صاحب کا کہ جس طرح ٹائم گزرتا ہے ہمیں کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا, اور ہماری تمام تر ڈائلسس سینٹر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے ایک چیز آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے. تو گوہر صاحب کا ویژن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کا ڈائلسس سینٹر بنایا ہے, کیا وجوہات تھیں. اس کے اندر جو بیسک جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو اس کی انفرادی ضروریات کے مطابق وہ کمفرٹ دی جائے, کیونکہ علاج تو ہر جگہ دیا جاتا ہے لیکن ایک پرسنلائزڈ کیئر اور اس کوالٹی کے ساتھ جو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو وہ مریض کو دی جائے. یہ بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے. اس کی پرائیویسی مینٹینڈ ہو, اس کی ایموشنل سپورٹ کی جائے, اور جب وہ یہاں پہ آئے تو اس کو اپنی بیماری کا اس طرح احساس نہ ہو جس طرح کہ باہر کے تمام اداروں میں جب مریض جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے. یہ بہت ضروری عمل ہے اور یہی ایک چینج ہے جس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہماری محنت اور جو ہمارا فوکس ہے بڑا پرٹیکولر اور پیوٹل رول ادا کرتا ہے. تو یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز صرف مریض کو دیکھنے اور اس کے علاج کرنے تک ہی نہیں منحصر, اس میں بہت ساری اور بھی اسپیکٹس آتے ہیں جو کہ پیشنٹ کیئر سے متعلق رکھتے ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں جناب گوہر صاحب کا بڑا مشکور ہوں, اور ان کے تعاون کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. راؤنڈ آف اپلاز فار ہم. سر تھینک یو ویری مچ. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے گڈ فیو ورڈس فرام یو. آج ہماری 123rd اور 124th سیرمنی ہے. الحمدللہ جس کا مطلب ہے کہ ہم نے 10 سال 4 مہینے میں ہر سیرمنی کی ہے, اور ہر مہینے اکٹھے ہو کے اپنی ایویلویشن بھی کی. الحمدللہ جو ہے جو محنت اور جو آپ نے ان تمام پیشنٹس کی جو ہے وہ ریکگنیشن اور ان تمام پیشنٹ سے جو اپریسیشن لی ہے وہ ساری اپریشیشن ہم اس جو ہے سیرمنی میں جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج کا دن آپ کا دن ہوتا ہے. میں آج آپ کے پاس پاکستان کے ٹاپ کارپوریٹ ایگزیکٹو وقار ملک صاحب کو لایا, جو کہ چیئرمین چیف ایگزیکٹو ICI, اس کے بعد چیئرمین PPL,
چیئرمین ICI جو ہوتا ہے اس کو ایسے گنا جاتا ہے جیسے کارپوریٹ ورلڈ میں چیف آف آرمی اسٹاف، اٹس کاؤنٹڈ ایز دا ٹاپ کارپوریٹ ایگزیکٹو ان دا کارپوریٹ ورلڈ. وقار صاحب جو ہے انہوں نے started his career as an accountant in ICI, mid-80s, and rose to chief executive and chairman of ICI in 30 years, and one of the best executives Pakistan produced. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں آج ٹامس کے انٹرپرینور کے ایگزیکٹو سینٹر میں گیا تھا اور ان کی بہت تعریف کرے، تو ہم نے کہا ہم نے چھوٹا سا انیشیٹو لیا ہے الحمدللہ. آئیے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسے ہاسپٹل میں، جنا ہاسپٹل میں جو کہ گورنمنٹ رن ہے، اس میں ایک ایسا آئلینڈ آف ایکسلنس، وہی ہاسپٹل کا اسٹاف، وہی ہاسپٹل کا پیرا میڈیکل اسٹاف، وہی ہاسپٹل کے لوگ اس کو ایسے چلا رہے ہیں جس کو میں الحمدللہ سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے جیسے ریاض الجنہ مسجد نبوی، جو کہ ایک آئلینڈ آف ایکسلنس ہو، جس میں جو ہے میں ہر پیشنٹ کے بعد جاتا ہوں، تو ہر پیشنٹ کے پاس جا کے جو مجھے اس پیشنٹ کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان نظر آتا ہے، تو میں اس کے بعد صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جس محنت جہاں خوشحالی سے آپ کام کر رہے ہو، all this appreciation is for you. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور شاید مجھے یہ 123ویں مرتبہ ہو گئی کہتے ہیں، اور میں ہر بار یہی بات کہوں گا کہ جب میں نے یہ سینٹر کنسیو کیا تھا ڈاکٹر سلیم صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر تشکیل ہمارے وائس چیئرمین ہیں ٹرسٹ کے، تو ہماری سب سے پہلے انیبیشن یہ تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جا کے ہم انفراسٹرکچر تو بنا دیں گے، اس کے بعد اس کو مینیج کیسے کیا جائے، وہی اسٹاف ہوگا، وہی پیرامیڈیکل اسٹاف ہوگا، کس طریقے سے ہم جو ہے جو میرا ویژن تھا کہ ہمیں خالی ڈائلسس نہیں کرنا، ہمیں پاکستان کا نہیں، ہمیں دنیا کا بہترین ڈائلسس سینٹر ہے. وی ہیو ٹو پرووائڈ رینل پیشنٹس میڈیکل کیئر، جس سے ان پیشنٹس کو ہم خوشی اور زندگی دے سکیں، ان کو بیماریاں اور ان کو جو ہے تکلیف نہ ہو. اور اس سب کے لیے مجھے ایک ہی تھا کہ تو صرف فرشتے آ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ فرشتے آ کے جو ہے یہ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں. اللہ نے مجھے یہ فرشتے ان ڈاکٹرز، ان نرسز، ان پیرامیڈیکل اسٹاف کے روپ میں دیے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے آج تک کبھی اس ہاسپٹل میں نہ کسی کی اپوائنٹمنٹ مانگی ہے، نہ کبھی کسی کی ٹرانسفر مانگی. آج 10 سال چاہتی ہوں الحمدللہ جو ڈاکٹرز، جو پیرامیڈیکل اسٹاف یہاں آتا ہے، اٹس این آنر دیٹ دے ٹیک دس سینٹر ایز دیئر سینٹر. اور اس کی رسپیکٹ، اس کی آنر اور اس کی کوالٹی جو ہے، اس کا جو ہے از بیکم اٹس ریئل فوٹنگ آن وچ اٹ از اسٹینڈنگ. اور اس فوٹنگ پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ آج جو ہے ہم اس کو ہمیشہ کہتا ہوں ٹو بی نمبر 1 requires a lot of effort, but to remain number 1 it needs more effort. And mashallah, this طریقے سے یہ team along with Dr. Bhatt Saab, MIS quality, now we have our new young doctor who has taken over as the professor in charge here of this dialysis center. And the young doctors you see, this is the third team which is coming. Dr. Salim, there was Hafiz Ijaz, and now we have this young new team in front of you. So it is not dependent on the person which they are trying to be. It is depending on a system which those legends have given, Dr. Salim and Dr. Hafiz Ijaz. And those systems are continuing, which will continue inshallah ta'ala, and will continue to improve to have better medical care. یہ سینٹر 300 لوگوں کو الحمدللہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ڈائلسس کرے، اور جو ہے جس کا مطلب ہے ہم جو ہے وہ سال کے تقریباً 1 لاکھ ڈائلسس اس سینٹر سے کر سکتے ہیں. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈس اس سینٹر نے بنائے، this team will continue to honor that, and this team will be able to deliver what is expected out of it. Thank you very much.
گوہر صاحب کے متعلق یہ تو مشہور تھا، از ون آف دا بیسٹ بزنس مین آف دس کنٹری، جو کہ یہ ہے. لیکن آج میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ فیسلٹی اور ان کی خدا ترسی، یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے بہت دعا ہے. بٹ اس کے علاوہ مجھے جو ایک چیز اسٹرائک کی ہے یہاں آ کے وہ یہ ہے کہ دس فیسلٹی آپ لوگ جس طرح مینٹین کر رہے ہیں اور جو ڈیڈیکیشن میں نے دیکھی ہے، اس کو میں پرابیبلی یورپ کے بیسٹ ہاسپٹلس کے ساتھ ریٹ کرتا ہوں. سو پلیز کیپ اٹ اپ. یو آر ون آف دا بیسٹ ٹیمز اراؤنڈ اینڈ اٹس این ایگزامپل ٹو ہیو گورنمنٹ ہاسپٹل جس میں یہ چیز رن کر رہی ہو. اٹ از ریئلی مووڈ می. سو آئی وش آل آف یو دا ویری بیسٹ. بہت نیک کام، بہت خدا ترسی کا کام ہے، اور میرے خیال میں ہمیں بہت سیرا ہمارے فرینڈ گوہر کو جاتا ہے، بیکاز اس چھوٹی ایج میں لوگ صرف ایک طرف بس صرف پیسہ بنانے کی سوچتے ہیں. یہ یوزلی اس قسم کی سوچ آتی ہے جو 60-70 سال کی عمر میں جا کے. تو یہ تو بہت ینگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت عمر ان کی دراز کرے، صحت دے ان کو، تاکہ یہ اس ان کا سایہ آپ لوگوں پر رہے. کراچی کے ہاسپٹل میں، جناح ہاسپٹل میں ان کو ہیپیٹائٹس سی لگا تھا. ہم نے جو ہے الحمدللہ اس کی وفات کے 7 سال بعد یہاں ڈائلسس سینٹر کی بنیاد رکھی. بٹ وہ جو 7 سال تھے، اس 7 سال میں ڈاکٹر تشفیق گلزار صاحب نے مجھے پہلے پیشنٹ جو کہ فیملیز ان کے پاس ڈائلسس کرا رہی تھی اور افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گوہر صاحب آپ ایک پیشنٹ کو اڈاپٹ کر لیں. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک پیشنٹ کا خرچ جو آج تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے فی پیشنٹ کا خرچ ہے مہینے کا، اس زمانے میں کوئی 25 ہزار روپے ہوا کرتا تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ملائیں ان سے جو جن کا ڈائلسس آپ نے مجھ سے اسپانسر کرانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ فیملی ملائی، پہلا پیشنٹ، اور جتنی خوشی مجھے اس پہلے پیشنٹ کو سپورٹ کر کے ہوئی، آج بھی جب میں ہر پیشنٹ سے ملتا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ہم صدقہ جاریہ اس میں ڈالیں. جو خدمت آپ کر رہے ہیں، جو پیار آپ ان کو دے رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک طرف تو یہ آپ سب ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے یہ ایک پروفیشن ہے. پر جب آپ اس پروفیشن کے ساتھ پیشن ایڈ کر دیں، اس پیشن کے ساتھ پرسنل کیئر ایڈ کر دیں، اس پروفیشن کے ساتھ آپ صرف ایک چیز ایڈ کر دیں کہ ہی از ناٹ ان اے گورنمنٹ ہاسپٹل، ہی از اے VIP فار اس. صرف چھوٹا سا کانسیپٹ، اینڈ ایز آر گیسٹ، اور وہ ہمارا مہمان. اور جس طریقے سے خوبصورتی سے آپ لوگوں نے پیش کیا، آئی وڈ سے اٹس اے ماڈل آئی تھنک which should be reflected in each and every hospital in the country, because you are, I think, a model today, and I wish the best. But the main man who created all this thing to motivate me was Dr. Tashfeeq, and he's now the vice chairman of the trust. And we request him now after 10 years. Now with him I've been there for last how many years? 18 years. Alhamdulillah. And this center is created 10 years, 4 months ago. Dr. Saab, please. Actually, I started my career back in 1985 in Sheikh Zayed. At that time in Pakistan we had only 3 machines. And آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جتنے پیشنٹس تھے اور کیا حالات ہوتے تھے جب ہم ڈائلسس کرتے تھے. آج کا ڈائلسس اور 1985 کا ڈائلسس اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک نئی دنیا بن گئی، اور جتنی سپورٹ اب ہے ڈائلسس کے اندر وہ پہلے نہیں تھی. اور جتنی فیملیز آج اپنا گھر یا اپنا زیور یا گھر کے برتن بیچنے نہیں سکتی، وہ پہلے بیچ دیتی تھیں. تو
تو آپ لوگ میں جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ بہت مختلف چیز ہے، اور یہ سب ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس فیلڈ میں آئے اور سپورٹ کی. یہ ایک رول ماڈل ہے یہ ہاسپٹل کا جو ڈائلیسس یونٹ ہے، کہ یہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا یہاں پہ، اور اس سسٹم نے کام کیا، جس میں بھی شامل ہوں، گوہر صاحب بھی شامل ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں، عاطف بھی شامل ہیں. اور شروع میں یہاں پر سٹاف ٹرین نہیں ملتا تھا، اور ٹریننگ آف دا سٹاف ہوئی، پروفیسرز آئے، پھر یہ سسٹم ڈیولپ ہوا. ہوپ فلی یہ سسٹم ہمارے جانے کے بعد بھی جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو اسی طرح رہے تو بات ہے. تو میری اللہ میاں سے یہی دعا ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، جب ہم بھی نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم چلے. آئی ایم گریٹفل ٹو گوہر صاحب کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس سسٹم کو، سسٹم ڈیولپ ہوا، اور پھر لوگوں نے دیکھتے ہوئے اس قسم کے اور سینٹر پنجاب میں ڈیولپ کیے. یہ چیز پہلے کراچی میں تھی، مگر اس ہائی رینکنگ کوالٹی کی اب بھی کراچی میں نہیں ہے جو پاکستان میں لاہور میں ڈیولپ ہو گئی تھی. وہاں پر سسٹمز ہیں کراچی میں، مگر اتنے آرگنائز نہیں ہے جو کہ یہاں پر ہیں. تو ہوپ فلی یہ جو ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی ہے ہمارے اور شہروں میں بھی ہو. مگر لاہور میں تو الحمدللہ بہت سارے ایسے سینٹرز آگے آ رہے ہیں، اور لوگ فلنتھراپسٹ آ رہے ہیں جو ڈیولپ کرنے کی اس ماڈل کو دیکھ کر آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امید یہی کرتے ہیں کہ یہ اور گرو کرے ماشاءاللہ. I will just remind you before you start the ceremony. We are moving forward every month. کہ پیشنٹس ایڈ ہو. ایک میں ایکسپیرینس جو مجھے عاطف بٹ صاحب نے بتایا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم سسٹم میں جس طرح پیشنٹس ایڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے کالز کی ان لوگوں کو جو ویٹنگ لسٹ پہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس جب سینٹر سٹارٹ ہوا تو ویٹنگ لسٹ پہ تھے، اور جس کو ہم گن رہے تھے کہ یہ ویٹنگ لسٹ تو 12 سال میں بھی پوری نہیں ہو سکتی. تو جب ہم نے نئے 200 پیشنٹس کے لیے کال کرنے شروع کیے تو وہ پیشنٹس کو جب ہم کال کیے تو کچھ پیشنٹس تھے جنہوں نے 3 سال پہلے درخواست دی ہوئی تھی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ 12 سال میں ہم یہ پورے کر سکیں گے. 3 سال کی جو ویٹنگ لسٹ ہے 1000 لوگوں سے زیادہ کی، کہ ہمارے پاس 10 سال 11 سال بھی جو ہے وہ کہ پیشنٹ جب سے سینٹر سٹارٹ ہوا اس دن پہلے دن سے جو پیشنٹس تھے وہ بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اور صحت کے ساتھ ڈائلیسس کرا رہے ہیں. تو جب انہوں نے کال کی تو فون اٹھا کے ایک صاحب جن کی ریکویسٹ تھی تو ان کی بیٹے نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو تو فوت ہوئے ہوئے 2 سال ہو چکے. دوسرا فون انہوں نے کیا تو دوسرے میں ایک بچی نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا میری والدہ صاحب کا انتقال ہوا ہوئے 1.5 سال ہو چکا. اگلی لسٹ پہ چلے تو پتہ چلا کہ وہ ٹیلی فون پہ کوئی اطلاع نہیں ہے. ہم نے چٹھی بھی لکھی، کوئی جواب نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ وہ فیملی کا گھر بک گیا، اس فیملی کے تمام چیزیں ختم ہو گئیں کیونکہ وہ ڈائلیسس 60,000 روپے مہینہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ صاحب کا انتقال 1 سال پہلے ہو چکا. تو یہ اتنی مہنگی بیماری ہے کہ 60,000 روپے مہینہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. آج ہم نے انفراسٹرکچر 300 پیشنٹس کا کریٹ کر دیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمیں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے تو شاید آپ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں. وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو خط لکھ کے بلائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تھوڑا سا ہمیں اسٹریچ بھی کرنا پڑے، ہمارے پاس اسٹاف مجھے معلوم ہے کم، وی مسٹ ٹرائی ٹو کم بیک ٹو دا میکسیمم optimal capacity of this dialysis center, and this is my personal request for all of you. Thank you very much. Dr. Asad, Dr. Faiza, Dr. Noman,
ڈاکٹر میمونہ, ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر سدرا, سسٹر شمسہ, سسٹر سمینہ, سسٹر ساجدہ اسلام, ساجدہ اسلام, تمثیلہ کوثر, سمیرہ شہباز, روزیہ ملک, روزیہ ملک پیشنٹ ہے, ممتاز مشتاق, زہرہ بی بی, عذرا پروین, زرش قمر, سمیرہ اسلم, زیب النساء, مافیہ عارف, مافیہ عارف, زاہدہ بلال, خالدہ پروین, سمیرہ بھٹی, عطیہ ارم, عطیہ ارم, شاہین اسلم, سہرش منیر, زرش مہدی, علیشہ شہزادی, مس علیشہ شہزادی, اظہر, محمد آصف, محمد آصف, آصف ہیں, ساجدہ, ساجدہ بی بی, جلدی جلدی آئے, آصف علی, آصف علی, ریحانہ فریاد, بی بی ریحانہ کہاں ہیں, طاہرہ, رحمت, شاہد, محمد رمضان, حافظ وسیم, منیرہ, مجید, آصف مسیح, آصف, خلیل, محسن, ولسن, محسن کے بعد ولسن, ریحانہ بی بی, ریحانہ, بابر, سمینہ, طارق, سمینہ کے بعد طارق ہے, آپ آ جائیں, بشارت, عامر,
شہزاد, پروین اقبال, Now we have the nurses of the month. Malik Saab, you are the corporate guru of the country. Best nurse for the month of June, Sumaira Bhatti. سمیرہ بھٹی. Best nurse for the month of July, Khalda Parveen. That's all. Best supporting staff for the month of June, Hafiz Wasim. حافظ وسیم. Best supporting staff for July, Tariq. طارق. کہتے ہیں کہ پہلے 10 دن بہت برکتوں والے ہوتے ہیں اور جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت ہی اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. بٹ میری آپ سب سے آج دوبارہ سے جو ہے ایک پلیج ہے that we are there to support the patients. We are there standing behind you. What I need you is to qualify for above 90%. اب مجھے جب وہ لسٹ آتی ہے کہ ہمارا لسٹ میں اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں سے 10 لوگ نہیں کوالیفائی کیے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے تو آپ سے ایک کمٹمنٹ چاہیے کہ مجھے اگر 100 اسٹاف ممبر ہیں تو مجھے پورے 90% ابو کوالیفائڈ چاہیے. That's my request. And it is جتنی محبت, جتنی عزت, جتنا پیار آپ یہاں دیتے ہیں, اتنا سا فرق پورا کر لیں. اور میں یہ دعا آج مانگ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے فرشتے دیے ہیں اور جو فرشتے یہاں سنبھال رہے ہیں, فرشتے تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان فرشتوں کے تھرو ان 300 بیمار لوگ جو کہ آپ کے سینٹر میں آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مشکلیں آسان کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بھی اور مضبوط کرے کہ آپ ان کو اور پیار سے اور محبت سے دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ.